کائنات کی اکیلی شہزادی ہے جو ایک ہی وقت میں ام الحسن بھی ہے، ام الحسین بھی ہے، ام السبتین بھی ہے، ام النورین بھی ہے، ام القمرین بھی ہے، ام الشمسین بھی ہے، ام ابیہا بھی ہے، ام العباس بھی ہے۔ صحابہ یہ کس جنت میں لے آئے ہو شان مجھے، یہ کس جنت میں لے آئے ہو مجھے؟ لالا جی سلام انہیں میرے پتر کیوں ایڈی دور بیٹھا ہے میرا بچہ؟ مجلس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ مجلس میں آج ہو گئے ہو میرا بچہ، مجلس کا حصہ بنو۔ اچھا سلام ہے تو بڑی کمال گفتگو شروع ہو گئی ہے تے بڑا کمال تبصرہ کیتا ہے لالا جی نے، میں نے بڑا سنے ہے، پاکستان تو باہر بڑا سنے ہے، آندھے نے بہت اچھا موضوع چنی ہے۔ چلو ان آنکھیں نے تو ایک لفظ ہو رکھا، بڑی معتبر خواتین اس جہان میں تشریف فرما ہوئی ہیں، عزت مآب بی بی حوا صلوات اللہ علیہا انسانوں کی ماں ہیں، بی بی حاجرہ ذبی اللہ کی ماں ہیں، بی بی مریم صلوات اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، آمنہ بنت وہب رسول کی ماں ہیں، فاطمہ بنت اسد شیر کی ماں ہیں، ام البنین شیروں کی ماں۔ شاباش 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 شانی یار یہ تو میری مرضی کے لوگ ہیں بھائی، آکے بھائی جیو، ہاں کاشی جیو میرا بچہ، ہائے دری شانی بھائی، ملک عاقب سلامت رہو، خبر یار تھکنا نہیں، میرا پڑھنے پہ موڈ ہے۔ سلام ان بزرگوں کو، چٹیاں ڈالیاں تھے ہاتھ اچھے، آپ بیٹا جوان پلیز مہربانی کرو، حصہ ڈالو، بولو وہاں سے، ہاں اس طرح ٹیک لگا کہ کیوں بیٹھے ہو جیسے بہت تھکے ہوئے ہو، بری بات ہے بیٹا، ذکر حسین میں آؤ تو اس طرح آؤ کہ جیسے سرداروں کی بارگاہ میں نوکر آتے ہیں۔ برا نہ ماننا میری بات کا، میں آپ کی داد کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ مجھے نہ بھی سنیں گے تو کروڑوں سننے والے ہیں، لیکن میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، میں مولا حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، 42 سال پڑھ چکا ہوں، جامع جعفریہ گجرانوالہ علامہ مفتی جعفر مرحوم کے قدموں سے میں نے سفر شروع کیا ہے، اور میں 5 سال فیض یونیورسٹی قوم پاک میں رہا ہوں، میں علمین کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جو کہیں نہیں جاتے وہ یہیں آتے ہیں۔ صدیق بولی میرے نال، ہاں 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 نبی بولو یار میرے نال، شاباش جنہوں جاتے ہو میں بسم اللہ کرا میرے بچڑے، بسم اللہ کرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نوکرا جن والی آکھن دا والے وہ بندہ ضرور بولے حیدری جیو غازی اس طرح دے دیں جیو، ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، جو کہیں نہیں جاتے، اللہ اکبر، جہاں کہیں نہیں ملتا یہاں سے ملتا، وہ فرما رہے ہیں یہ بھی کہو جو کہیں سے نہیں ملتا وہ یہیں سے ملتا، اللہ اکبر۔ امام حسین بادشاہ کی عزت کی قسم ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ سب سے پہلے کس نے کہا ہے کہ ذکر حسین کا صلہ جنت ہے، یہ میں جانتا نہیں ہوں، لیکن میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں، سوری ناراض نہ ہوئیے گا، ذکر حسین کا انعام، ذکر حسین کا صلہ، عاشق شبیر کا صلہ جنت ہے، جس نے بھی فرمایا ہے بسم اللہ، لیکن بات آگے کی ہے، یہ گھڑی میری ہے، میں کوئی بات کروں یہ بچہ اٹھا کے مجھے دیکھے انکل میری طرف سے آپ کو انعام ہے، یہ انعام تو نہیں، یہ تو مذاق ہے نا، گھڑی ہے ہی میری، مجھے انعام میں جنت بنی علی والوں کے لیے، جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا وہ نہ اٹھائے، جس کا ہاتھ اٹھتا ہے وہ حیدری، جیو میرا پتر غازی استعمال رہے، یہ بزرگ سلامت رہے، چٹیاں داڑیاں کے ہاتھ اچھے، آخری ماتمی دا ہاتھ دروازے تو باہر لے بولو حیدری، لالا جی باہر کیوں کھلو گئے؟ اللہ اکبر، شاباش، یہ میرا پتر
پتر تو وعدہ کرے علم تلے بیٹھے ہیں تو پھر میں گالے تھے آئیے کرا جنت غم شبیر کے ایک عشق کی قیمت اسرار سے فرما گئی یہ بانی اسلام وائز مجھے لالچ دے کسی قیمتی شے کا جنت میری آنکھوں سے ٹپکتی ہے صبح اے سیال کوڑی اے سیال کوڑی او ماتمی پتر جی من جڑے در پہ کھلوتے نے جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر جی غازی اس طرح دے ہاں بیٹا جی آج ہی تھک گئے یہ تو نہ کرو یار بادشاہ آپ کو عزت اللہ اکبر ایک وقت میں 3 طاقتوں کی ماں ہے میری یہ شہزادی کر رہا بیٹا میں آپ کی توہین نہیں کر رہا مولا کی قسم باوضو کھڑا ہوں میں آپ کی توہین نہیں کر رہا یہ بچہ نہ بولے مجھے کوئی گلا نہیں یہ بزرگ نہ بولے یہ چہرے نہ بولے یہ جن لوگوں نے مجھے ساری زندگی سنا ہے وہ بزرگ نہ بولے مجھے بہت کوفت ہوگی بچوں کی خیر ہے بولے نہ بولے ان کی مرضی ایک وقت میں 3 طاقتوں کی ماں ہے میری شہزادی باپ کی ماں حسنین کی ماں غازی کی ماں خالق نے جو فرمایا ہے بی بی کے بارے میں یہ بی بی معدن رسالت ہے معدن رسالت ہے یہ بی بی کیوں فرمایا ہے اللہ نے نبوت کے درجات کو مشروط کر دیا ہے بی بی کی عظمت سے اللہ جو نبی جتنی اس بی بی کی معرفت رکھتا ہے اللہ ہی اس کا نبوت میں درجہ ہے اور آقا سلطان انبیاء اس لیے سلطان انبیاء ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس بی بی کی معرفت اللہ دیکھیں اب میں رٹا لگانے والا خطیب نہیں ہوں 42 برس ہو گئے پڑھتے 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 چشمے لگ گئے مجھے بوڑھا ہو گیا میں اب یا تو بابا جی نے اٹھ کے بزرگوں نے کہا نہ ہوتا یا پھر مجھے معاف کیجئے گا معدن کان کو کہتے ہیں ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ یہ رسالت کے پھوٹنے کی جگہ ہے اوئے ہوئے ہوئے ہاں یہ میری ذمہ داری نہیں شانے کہ تیرے شہر سے بندہ گل سمجھے تے بولے نا ہونے میری ذمہ داری نہیں رسالت کے پھوٹنے کی کان ہے بطول میں نے امام سیندے پتران دی قسم بزرگوں میں زندگی پہلی باری انج گل پہ کردہ میں قبر تک تہاڈا مشکور رہاں گا ممنون رہاں گا میں نے اس جملے سے تسی داد دیا جائے بولن نہ بولن اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا جوڑا ہے علی و بطول جنہیں اللہ نے یہ عزت دی ہے علی رسول کا کان ہے بطول رسول کی کان ہے سلامت رہو 70 آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے 70 آدمی نکلے نجران میں سے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے ہاں عقیدہ توحید کیا ہے اس میں کیا مشکل تھی او گھڑی آلے آؤ مہربانی کر گھڑی تیری اپنی ہے باہر جا ویکھی سننا آیا تھے میں سن نہیں تھے باہر جا گھڑی ویک بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی دکھی نہ کیا کرو بیٹا پڑھے لکھے بچے ایسا کیوں کرتے ہو ناراض نہ ہونا برا نہ ماننا یہ کم سے کم نماز ہے نماز میں بندہ ایسے کرتا نہیں کرتا تو پھر بات ختم ہو گئی گزارش سمجھ آ رہی ہے 70 آدمی نکلے نجران سے بارگاہ رسالت میں جانے کے لیے کہ پتہ کریں مسلمانوں کا عقیدہ توحید کیا ہے مدینے سے 3 کلومیٹر باہر پہنچے تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم بندے بہت زیادہ ہیں ابو الحارث
ان میں سب سے زیادہ صاحب علم مانا جاتا تھا، عاقب ان میں سب سے زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا، ثاقب ان میں سب سے زیادہ صاحب رائے سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا، 70 آدمی ایک دم کسی کے دروازے پہ بھی چلے جائیں عجیب لگتا ہے۔ چناؤ شروع کر دیا، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ، تم آ جاؤ۔ میں ملک عاقف سیالکوٹ زندگی پہلی باری لفظ آکھن لگا، اس تو پہلے ایک باری کراچی آکھیا تے وہ سواد چاں، اج زندگی پہلی باری سیالکوٹ آکھن لگا، پتہ نہیں کی ہے دی قیمت ملے۔ چناؤ کرتے 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 14 بندے انہوں نے منتخب کر لیے اور آپس میں طے کر لیا چنے ہوئے 14 بہت ہوتے ہیں۔ ہاں خبر جی وہ کاشی جی 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 بچڑا جی جی وہ ہاں بیٹا آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھے اچھا لگتا آپ جو گھر سے اس گرمی میں آئے ہوئے نوکر سمجھ کے پتر سمجھ کے دعا کرے آجے۔ بڑے پڑھے لکھے بزرگوں میں تو پچھلی داد تو پچھلی مجلسی داد تو ہن تک بڑا محظوظ ہوں، بڑا بر وقت بول دیو ظاہر صاحب مطالعہ جو مطالعے والے بندے نو سواد ڈبل ہو جاندہ، ہاں وہ نظر کتاب آ جاندی بھی یار کتاب ہی پڑھتا پہ، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی۔ انہوں نے طے کر لیا چنے ہوئے 14 بہت ہوتے ہیں۔ جب یہ طے ہو گیا تیری سبحان اللہ نو سبحان اللہ، جب یہ طے ہو گیا کہ چنے ہوئے 14 بہت ہوتے ہیں، پھر انہوں نے قیمتی لباس منگوائے، مہنگی پوشاکیں منگوائیں، ریشمی کپڑے منگوائے، سامان سے سونے کی مالائیں نکالی وہ گلے میں ڈالی، سونے کی انگوٹھیاں انگلیوں میں سجائیں، استبل سے مدینے کے مختلف استبل سے گھوڑے کرائے پہ منگوائے۔ کرائے پہ گھوڑے ملتے تھے، آج بھی عرب میں کرائے پہ اونٹ ملتا ہے، گھوڑا ملتا ہے۔ یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، جیسے تمہارے یہاں رینٹ کار ہے نا، جیسے ہمارے یہاں کار موٹر سائیکل کرائے پہ ملتا ہے، ویسے عرب میں آج بھی گھوڑا اونٹ کرائے پہ ملتا ہے۔ انہوں نے کرائے پہ اونٹ منگوائے، گھوڑے منگوائے، پھر ان پہ چاندی کی زینیں کس دی، پھر عرب کے بدوؤں کو نوکر بنا کے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ لے گئے کہ اتنی شان و شوکت سے، اتنے جاؤ حشم سے مسلمانوں کے رسول کی بارگاہ میں جائیں کہ وہ ہماری عزت سے ہی مروب ہو جائے۔ بارگاہ نبی میں پہنچے، سلام کیا، نبی نے جواب دیا، بات کرنے کے لیے ایک جملہ کہنے لگے، نبی نے منہ پھیر لیا۔ کیا بچ گیا اس کے پاس جس سے محمد منہ پھیر لیا؟ ہائے 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 لالا صدیق جی ہو یار، شانے میں تمہارا شکر گزار ہوں، پورے پاکستان نے مجھے کہا ہے آپ کا شکریہ آپ پڑھ رہے ہیں، میں تمہارا شکر گزار ہوں، اتنے چنے ہوئے لوگوں میں تم مجھے لے آئے ہو۔ حسین کی قسم کیا بچ گیا اس کے پاس لالا جی جس سے محمد منہ بسم اللہ کر، جس سے محمد منہ پھیر لے۔ ایک دن 2 دن 3 دن آتے رہے، تیسرے دن گلی میں یہ کہتے ہوئے نکل گئے چلو واپس چلیں۔ عجیب ماحول ہے، سنا تھا محلے میں اخلاق ہے، سراپا رحمت ہے، اللہ کی منہ بولتی تصویر ہے، جس سے ملتا ہے وہ بار بار ملتا ہے۔ یہ کیسے ملتا ہے؟ وہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے، وہ منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ یہ گلی سے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اب ہم نہیں آئیں گے، یا سرکار سلمان کی نگاہیں پڑ گئی۔ سلمان نے کہا خبردار اس کا گلہ نہ کرو جس کے منہ سے خدا بولتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کرے بزرگ جیون یار، اللہ کرے ہاتھ اونچے رہن یار، اے نمازی چہرے میرے پتراؤں نے سلامت رہا۔ اس کا گلہ نہ کرو جس کے منہ سے خدا بولتا ہے۔ جی پھر کیا کریں؟ سنا ہے محلے میں اخلاق ہے، صاحب خلق ہے، صاحب رحمت ہے، وہ بات ہی نہیں کرنا پسند کرتے۔ 3 دن ہو گئے آتے ہوئے، سلام کے جواب کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی۔ آپ کی نظر کر رہا ہوں ایک جملہ، آپ کی نظر، میں 42 برس پڑھ چکا ہوں، میں جس بندے کو خریدار سمجھتا ہوں اسی کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس جملے کی قیمت یہاں سے مل جانی چاہیے۔ سلامت رہیں آپ، بات ہی نہیں کرتا۔ سلمان نے کہا ایسے جا رہے ہو انہی کپڑوں میں، یہ سونے کی مالائیں، یہ مہنگے مہنگے گھوڑے کرائے پہ لے کے، یہ استبل سے کرائے پہ گھوڑے خرید کے، یہ چاندی کی زینے ڈال کے، اسی طرح جا رہے ہو؟ جی اسی طرح جا رہے ہیں۔ غلط جا رہے ہو،
اپنا رویہ بدلو، اپنا حلیہ بدلو. یہ مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے اس محمد پہ روب ڈالتے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں. ہون میں راضی ہویا، قرآن دی قسم ہے. عمران علی میں مطمئن ہو گیا، عمران علی میں مطمئن ہو گیا. جڑے پتر حلالی کھلوتے نے ہاتھ چاہیا جائے ہائے ذری بارو میں نو ہاتھ اچھے نظر آن ہائے ذری. دعاواں پتران دے شعر ہوں غازی استاد نے سلام ہی میرا نسلان دی خیر ہوئے جی لالا صدقے. اللہ دی قسم میں 12 قدم مسجد سے دور تھے. نبی نے صحابہ سے کہا آؤ استقبال کریں میرے مہمان آ رہے. تم جب بھی میرے ساتھ آتے تھے قبلہ و کعبہ سرکاری شاباش شاباش یہ معیار خبر سلامت رہے. فرمایا توحید بچانے کے لیے اکٹھے نکلے. آؤ سیالکوٹ ہو. میرے بھائی نے اتنے لاڈ سے کہا ہے شیر نہ ہویا تو پھر شوق سنندہ کی فائدہ. لے پھر ان شیر سن. میدان ساکل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. صدق کے میدان میں کون بتا سکتا ہے فاطمہ کیا ہے؟ بس زخمی نہیں کرنا تمہیں، بس ایک بات کرنی ہے. ایک مجلس میں پہلے پڑھ گیا ملک شان دے آکھے تھے، پھر میں محرم پڑھنا آیا. میں نے اندازہ نہیں جنہاں دا میں نے پتہ ہے باقی اگر معاف کرو. ایک واری نوکر دا پتر سمجھ کے سیدہ دے ہاتھ تے جاؤ تو اڈی بڑی مہربانی. ہاتھ نہیں بننا میں گیرہ تیرا بڑا جی امجد جیو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کرنا یکم محرم ہے علی کی بیٹی مقتل آنے والی کی. میں پڑھ دینا نے پھر پہلی مہینے سے پھر میں خبر پڑھ کے نکلاں گا. بندے آکھن کے سخت پڑے ایسے. مجھے دیکھ مجھے اگر تو نے قیامت تک روکنا ہے تو یہ حسن کا واسطہ آدھا منٹ مجھے دیکھ. بطول کے دفن کے اگلے دن مدینے کے ایک بازار سے حسن حسین کو ساتھ لے کے علی گزر رہے تھے. اچانک حسین نے کہا بابا اس گلی میں نہیں جاتے اس گلی سے جاتے ہیں. علی نے کہا بیٹا یہاں سے منزل قریب ہے. حسین نے کہا نہیں میں نہیں جاتا. سامنے وہ بندہ کھڑا ہے جسے میری ماں منتیں کرتی رہی ہے. سامنے وہ بندہ کھڑا ہے جسے میری ماں کہتی رہی ہے مجھے نہ مار اور میں محمد کی بیٹی ہوں اور میں حسین کی ماں ہوں اور میں تطہیر کی. جنہاں نہیں آدھا ماتم اور سر تھلے کرو. جنہاں نو آدھا وہ ماتم کرو. جڑے ماتم جان دے ہو کرو. راضی رمی راضی رمی راضی رمی. نہیں آئی جلال میں آ پھر میرا بھی مرن تے دلے تے تیرا بھی مرن تے دلے. پہلی محرم نو آ پھر 300 بندہ دروازے پہ آیا اور کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا. ان جنہیں ماتم نہیں کی تو معافی منگے زینب دی ماں تو. کبھی نہ رونا پڑے کبھی نہ رونا پڑے. یا سیدہ آگی سینی یا سیدہ آگی سینی. حتیٰ میں ڈھور میں پڑھن لگا اور قرآن دی قسم میں میری بیٹو پڑھن لگا.
لگا میں شام جی تو پڑھن لگا نہیں تو میں چھوڑ کے ٹر چلے آ سا ایک طاقت والا دروازہ تھا تین غازی دا واسطہ آج پہلی مہینے سے تین خبر غازی دا واسطہ جتنی ہمت بندی دی میں اتنا ہی پڑھ سکنا ایک طاقت والا دروازہ تھا پیچھے دیوار تھی آگے دروازہ تھا درمیان میں بطول تھی اندر اکیلی بطول تھی باہر 300 بندہ تھا جلتا ہوا دروازہ تھا کسی نے زور سے لات ماری دروازہ بطول کے پہلو پہ آ گرا لوہے کی گرم سلاخ بطول کے اور نہیں کرتا ماتم تے باہر تے چلا جانا کہ ہن تیرے نہیں آتا ماتم تے لوہے کی گرم روکے نو اس بچے نو روکی اس بزرگ نو روکی انہاں بزرگاں نو منع کرو ادھا منٹ اور پڑھن دیو کون ولی دی دھیاں دا واسطہ ادھا منٹ اور پڑھن دیو جلتا ہوا دروازہ گرنے لگا کسی نے زور سے دھکا دیا میں بالکل گل نہیں کھولوں گا تین سمجھ آ جائے تینوں حسین دی ماں دی قسم ہے تائیں ہائے بھی کرنی ہے ہاتھ بھی مارنا ہے نہ سمجھ آئی تو میں راضی جا رہے ہیں بطول زمین پہ آ گئی دروازہ بطول پہ آ گیا بندے گزرتے رہے جن نہیں سمجھ آئی وہ بالکل ماتم نہ کرے بطول زمین پہ آ گئی دروازہ بطول پہ آ گیا لوگ گزرتے رہے جب آنکھ کھلی بطول کی بطول نے آواز دی فضا میرا محسن شہید ہو گیا علی نہیں آئے فضا میرے تماچے لگتے رہے علی نہیں آئے فضا میری پسلیاں نہیں آدھا ماتم کیوں روکا ہے مجھے میری پسلیاں ٹوٹ گئی علی نہیں آئے 3 سوال کیے بطول نے جا رہا ہوں میں منبر چھوڑ کے فضا نے جواب نہیں دیا بطول نے پہلی بار آنکھیں کھولی آنکھیں کھول کے کہا فضا تجھے میرے حق کی قسم میں بتا میں زخمی ہو گئی علی نہیں آیا میرا بچہ شہید ہو گیا علی نہیں آیا میری پسلیاں ٹوٹ گئی علی نہیں آیا فضا نے کہا علی کی مجبوری تھی میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا جلال آ گیا بطول کو مجھ سے بھی بڑی کوئی مجبوری فضا نے کہا کیوں نہیں آیا فضا نے کہا لوگ علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو مدینے کی گلیوں میں لے گئے نہیں آتا ماتم علی کے گلے میں رسی کا لفظ آیا تڑپی حسین کی ماں ایک بار سر سے چادر اتاری کہا مدینے والوں علی کو چھوڑو ورنہ میں بد دعا کر دوں